صاحب کے لیے جن کی تعلیمات نے ہر موسم کو موسم ولایت بنا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے ایک مرتبہ اتنی زندگی اور بخش دی کہ آج ہم سانس لینے والوں میں شامل ہیں اور ابھی اہل قبور میں شامل نہیں ہوئے. ہمارے اور آپ کے ہاتھ اتنے آزاد ہیں کہ کفن میں لپیٹے نہیں گئے. ابھی ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے مولا کی خدمت میں اپنے گناہوں کے لیے بھیک مانگ سکتے ہیں. ابھی میری اور آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر اہل قبور حسرت و افسوس سے ہاتھ ملتے ہیں، جب کہ ہمیں اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ زندہ ہیں مگر آخرت کی تیاری نہیں کر رہے. ایک طرف ان کی حسرت و افسوس، ایک طرف اہل قبور کی وہ فریاد جو سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل قبور تمہارے انتقال کر جانے والے تم سے فریاد کرتے ہیں کہ وہ روٹی کا ایک ٹکڑا جو تم اپنے دسترخوان سے بچ جانے کے بعد کسی حیوان کے سامنے ڈال دیتے ہو، وہ ایک ٹکڑا ہی ہمارے نام پر ایصال ثواب کر دیا کرو. یعنی اہل قبور کی کیفیت کیا، ان کی مجبوریاں، ان کی پریشانیاں کیا، انسان کو تو احساس ہی نہیں ہے. بسا اوقات ہم فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنے پر بوجھ خیال کرتے ہیں، کتنی بار فاتحہ پڑھیے، الحمد پڑھیے، تھک جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے. کتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اہل قبور کے لیے ہم سے شاید کبھی کبھی بوریت فیل ہونے لگتی ہو. ہمیں کبھی درود کی کثرت سے انسان پریشان ہو جاتا ہو کہ یہ کون سی مجلس ہے کہ بار بار درود کی التماس ہو رہی ہے، اور یہ درود ہر مرتبہ الگ الگ اعتبار سے آپ مثال کر سکتے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں آج میں اور آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے کہ ہمارے ان درود کی، ہمارے سورہ فاتحہ کی، اور جو کل میں نے بیان کیا نماز ہدیہ میت کے لیے کیا کیا بھیج سکتے ہیں، صدقہ بھیج سکتے ہیں، میت کے لیے نیک کام کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے راستہ چلتے ہوئے کسی رکاوٹ کو دور کیا، ایصال ثواب کر دیا. آپ نے تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو پڑھا، اپنی نماز واجب کے بعد اس کو ایصال ثواب کر دیا. آپ نے سجدہ شکر کیا اپنی نمازوں کے بعد اور اس کو ایصال ثواب کر دیا. آپ نے تین طرف منہ کر کے زیارت معصومین علیہم السلام پڑھی، اس کو ایصال ثواب کر دیا. یعنی ایسا نہیں کہ ایصال ثواب کے لیے انسان کو وقت چاہیے ہو، کہ مال چاہیے ہو، بس معرفت چاہیے کہ ایصال ثواب انسان جو کرتا ہے فرشتے جبرائیل علیہ السلام 70 ملائکہ کو لے کر اور بڑے عمدہ سجے ہوئے خوان میں اس نعمت کو رکھ کر جو عوض ہے میرے اور آپ کے پڑھے ہوئے قرآن کا، دیے ہوئے صدقات کا، کی ہوئی نیکیوں کا، وہ لے کر جب پہنچتے ہیں تو میرے اور آپ کے عزیز کی قبر پہ جا کے آواز لگاتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے اٹھو، یہ فلاں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. اور کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اگر یہ بات سمجھنا چاہیں تو بڑی آسان سی ہے کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جو اعزاء احباب آپ کے ممالک میں ان کو سلامت رکھے. جب کبھی آپ یہاں سے کوئی گفٹ بھیجتے ہوں گے اور آپ کے اپنے علاقے میں، اپنے چھوٹے سی آبادی میں یا بڑے شہر میں، آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی عزیز تک پہنچتا ہوگا تو اس کو کتنی خوشی، کیا پراؤڈنیس فیل ہوتی ہوگی، مجھے میرے بیٹے نے تحفہ بھیجا ہے. تحفہ کیا ہے، کتنے درہم کا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
اصل حیثیت محبت کی ہوا کرتی ہے، جو تحفے کے پیچھے پوشیدہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مومنین، آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ باہر گیٹ کے بالکل سامنے کسی نے گاڑی کھڑی کی ہے، K65517 دبئی نمبر، K65517 دبئی نمبر، جس صاحب کی بھی ہو وہ فوراً جا کے ہٹا لیں۔ دیکھ لیجئے، گاڑی غلط پارک ہو تو اٹھا لی جاتی ہے، اور اگر اعمال غلط پارک ہو گئے تو قبول نہیں ہوتے۔ تو اعمال کی قبولیت کی ولایت آل محمد شرط قلبی تھی، اور آج صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کل ایک نماز بیان کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ایک اور نماز کی جانب اشارہ کروں گا، لیکن فی الحال امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت سن لیجئے پہلے۔ بہت مشہور روایت ہے، اور کل کے ہی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ ایک ایسی اولاد جسے والدین نے اپنی زندگی میں اطاعت گزار چھوڑا ہو، اگر وہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی زحمت نہ کرے، ان کو یاد نہ رکھے اپنی دعاؤں میں۔ ہر اولاد کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا میں خاص طور سے اپنے والدین کو یاد رکھے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس میں اضافہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی دعا ابو حمد صومالی کے جملات کے ساتھ، اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا۔ اے میرے پروردگار، میرے والدین پر رحم فرما، اتنا رحم جتنا کہ ان دونوں نے مجھ پر حالت کمسنی میں کیا تھا۔ پروردگار، میرے والدین کو ان کے اعمال صالحات کی عمدہ ترین جزا عطا فرما، اور میرے والدین کے گناہوں کو، خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ کہ ہر اولاد کی ذمہ داری ہے، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی دعا کرے، ماں باپ انتقال کر چکے ہوں تب بھی دعا کرے۔ ہر نماز واجب کے بعد اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں مت بھولیے گا، جیسے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں۔ خالی اولاد آپ سے رزق ہی نہیں چاہتی کہ آپ دبئی سے، آپ شارجہ سے اس کے لیے محنت کر کے سہولیات فراہم کرتے رہیں، نہیں، سہولیات کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کہ جیسے رزق پہنچتا ہے ویسے ماں باپ کی دعا بھی اولاد تک پہنچتی ہے۔ تو خیر بات ہو رہی کہ امام کے الفاظ کہ اگر کوئی اولاد ایسی ہو جو ماں باپ کی خدمت زندگی میں تو کرے، ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول جائے، اور بہت سے ہوتے ہیں جو واقعاً بھول جاتے ہیں۔ لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں کام نکلنے کے بعد، تو یہ تو کبھی ماں باپ ہیں۔ ہم نے کتنوں کو دیکھا جب کام نکل گیا تو کیسا روزہ، کیسی نماز، ختم ہو گیا روزہ اور نماز۔ جب تک خدا کی ضرورت تھی تب تک تو خدا کو یاد کیا تھا، یا جب تک خدا کی طرف سے انسان کی کیفیت یہ تھی کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی تو نماز پڑھنی چاہیے کہ نماز سے مجھے فائدہ مل رہا ہے۔ اور جب انسان نے محسوس کیا کہ اب بات ختم ہو گئی تو اب کاہے کی نماز ہے، کاہے کا روزہ ہے، ایسے انسان مفاد پرست ہیں، مفید نہیں ہیں۔ انسان عبادت کرے تو خدا سے تجارت نہ کرے، اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدا کی عبادت سکھا کرتے ہیں۔ اب اگر اولاد ماں باپ کو بھول جائے ان کے انتقال کے بعد، ٹھیک ہے ختم ہو گئے، دفن کر دیے گئے، کیسے ماں باپ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو امام فرماتے خدا ایسی اولاد کو اپنی بارگاہ میں آق لکھ دیتا ہے، اور جسے خدا آق لکھ دے اسے کوئی اطاعت میں تبدیل نہیں کروا سکتا۔ اور اگر اس کے برعکس ایسی اولاد جو زندگی میں ماں باپ کے نافرمان رہی ہو، اور ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے، قرضوں کو ادا کرے، واجبات کی قضا کو انجام دے، ایسی اولاد جسے ماں باپ نے آق کر دیا تھا،
اگر یہ سارے کام کرے توبہ استغفار کے ساتھ، تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا ایسی اولاد کو اپنی بارگاہ میں اطاعت گزار لکھ دیتا ہے۔ اب خالی ایک جملہ، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر چکے ان کی زندگی میں، اگر وہ چاہتے ہیں وہ خدمت ان کی ختم نہ ہو، وہ برباد نہ ہو، تو انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو ان کے انتقال کے بعد بھی اپنی دعاؤں میں، نیک کاموں میں یاد رکھیں۔ اب صدقہ و خیرات تو کرتے ہی ہوں گے، تو ایک لوگ سمجھتے ہیں، شاید کل بھی سوال کسی نے کیا تھا مجھ سے کہ مولانا وہ ایک ہدیہ میت کی نماز میں کیا 2 کو شامل کر سکتے ہیں، کیا 4 کو شامل کر سکتے ہیں؟ جواب بڑا آسان ہے کہ ثواب معنویات ہے، مادیات نہیں ہے۔ مادیات تقسیم ہوتے ہیں تو کم ہو جاتے ہیں، اور معنویات تقسیم ہوتے ہیں تو ضرب ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے 2 کو شامل کیا تو اب دونوں کو 2 کا ثواب ملے گا، آپ نے 200 کو شامل کیا تو ہر ایک کو 200 کا ثواب ملنے ہے۔ مطلب بات پڑھے محمد و آل محمد۔ خیر ہمارے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جی الگ الگ، یہ والدہ کے لیے الگ کرنا ہے، یہ والد کے لیے الگ کرنا ہے، یہ دادا کے لیے الگ کرنا ہے۔ یہ کانسیپٹ شاید مادی اعتبار سے تو اچھا لگتا ہو، لیکن روحانیت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور چونکہ کل کی نماز جو بیان کی ہدیہ میت کی، آج ایک اور نماز آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے بات کو مکمل کر لیں کہ بہرحال ہر نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اگر خلوص کے ساتھ ادا کی جائے۔ یہ نماز کون سی ہے کہ جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے نماز شکرانہ پروردگار میں فی الحال اس کی پوری ترکیب تفصیل میں نہیں جا رہا، خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر یاد نہ رہے کہ الحمدللہ الذی آتانی مسئلتی واستجاب دعائی، الحمدللہ حمدا حمدا، الحمدللہ شکرا و حمدا، اگر یہ الفاظ یاد نہ رہیں تو خدا اس سے بہت بلند تر ہے کہ وہ الفاظ پر قبول کرے، خلوص پہ قبول نہ کرے۔ لہذا اگر آپ کو یاد نہ رہے یہ الفاظ تو کوئی بات نہیں ہے، 2 رکعت نماز شکرانہ پروردگار، 2 رکعت نماز شکرانہ پروردگار پڑھ لیا کیجئے روز کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نماز شکرانہ پروردگار بھی انسان انجام دے۔ کہ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کا جملہ خطبہ شعبانیہ میں جو ہم ایک ایک الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، خطبہ اللہ کے رسول نے ماہ مبارکہ رمضان کے استقبال کے عنوان سے دیا۔ فرمایا یا ایھا الناس انا نفوسکم، بے شک کہ تمہاری جانیں مرہونۃ باعمالکم، تمہارے اعمال میں گروی رکھ دی گئی ہیں، تمہاری جانیں تمہارے اعمال میں گروی ہیں، رہن شدہ ہیں۔ بہت مشکل جملہ ہے۔ انسان نے کوئی گناہ انجام دے دیا، انسان نے برائی کر دی، تو اب اس کی جان اس برائی کے بدلے میں گروی ہے۔ گروی کہتے کسے ہیں؟ یہ اردو کا لفظ ہے پرانا، رہن کسے کہتے ہیں کیا سمجھاؤں؟ آسان سی بات کیا ہے کہ اگر کوئی انسان بینک سے لون لے تو اپنی گاڑی رکھواتا ہے، اپنا مکان رکھواتا ہے، یہ مکان جو ہے ڈپازٹ کے طور پر ہے، اگر میں نے پیمنٹ نہیں کی تو مکان بحق بینک ضبط ہو جائے گا۔ غالباً اس کو ہم کہہ سکتے ہیں گروی رکھوا دینا۔ ہم نے اپنی جانوں کو اپنے اعمال کے عنوان سے گروی رکھوا دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایھا الناس، تم نے اپنی جانوں کو اپنے اعمال کے ذریعے گروی رکھوا دیا ہے۔ فَفُكُّوهَا بِالْإِسْتِغْفَارِ، اب تمہیں چاہیے کہ اپنی جانوں کو چھڑا لو خدا کی بارگاہ میں استغفار پڑھتے ہوئے۔ استغفار بالکل ایسے جیسے کوئی بینک کی قسطیں پیمنٹ کرتا ہے، ایسے انسان کا استغفار انسان کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ اور آئیے گناہان صغیرہ کے باب میں صرف آپ کی خدمت میں ایک جملہ، کتاب کا حوالہ مستدرک الوسائل سے،
سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث فرماتے ہیں اربعۃ من الذنب شر من الذنب. اگر آپ اس کو تلاوت کرنا چاہیں تو گناہان کبیرہ کتاب کا نام مل جائے گا آپ کو 40واں گناہان کبیرہ کے باب میں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے اربعۃ من الذنب شر من الذنب، 4 باتیں گناہوں کے باب میں، گناہوں کے معاملات میں سے ایسی ہیں تو شر من الذنب، جو گناہوں سے بھی بدتر ہیں، گناہوں سے بھی بدتر ہے. ان میں پہلی کیا ہے؟ الاستبشار، گناہ کرنے کے بعد خوشی محسوس کرنا. عجیب و غریب سی کیفیت ہے، بہت غور کیجئے. میں ان مومنین کے لیے حدیث کے جملے ادا کر رہا ہوں واقعاً قابل تحسین ہیں، جن سے خدا نخواستہ گناہ ہو گیا ہو اور وہ گناہ کے بعد شرمندگی محسوس کریں. ان کا ایمان ابھی سلامت ہے کہ گناہ اگر ہو گیا تو گناہ کے بعد خوشی محسوس نہیں کر رہے بلکہ غم محسوس کر رہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں مسکراتے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ آخرت میں روتے ہوئے جہنم میں جائے گا. الاستبشار، گناہ کرنے کے بعد گناہ پر خوشی محسوس کرنا. اللہ اکبر. شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں بیٹھ کر کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو گناہ پر خوشی محسوس کرے. تو کیا خیال ہے مکس گیدرنگ ہماری اور آپ کی تقریبات میں، شادی کے موقع پر سادات کی فیملی ہو تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بہت گناہ در گناہ. اگر عام فیملی ہو تب بھی گناہ کبیرہ. بہرحال نسبت سادات کی جرائم الگ ہیں، عام نسبت کا عنوان الگ ہے، لیکن ہے تو گناہ سب کے لیے. البتہ اگر کوئی رسول سے منسوب ہو کے گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے سزا بڑھ جاتی ہے. کوئی عام انسان گناہ کرتا ہے تو بات اس کے لحاظ سے ہوتی. لیکن عام حالات میں دیکھا گیا، میں نے تو اپنے مشاہدے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ سجدے کا نشان بھی ہے پیشانی پر، ریش بھی ہے چہرے پر، مستقل جماعت کے نمازی بھی ہیں، مگر جب شب جمعہ بیٹی کی شادی کی تو خوب گانے اور خوب مکس گیدرنگ کی بہنیں اور ہماری بیٹیاں اور ہماری مائیں. اس پر یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہاں کون غیر ہے. مووی بنانے والا بھی اپنا ہو گیا، اب ٹینٹ لگانے والا بھی محرم ہو گیا، اب کھانا تقسیم کرنے والا جو استعمال کیا جا رہا ہے کیٹرنگ کے باب میں وہ بھی کیا محرم ہو گیا. اور کیا سب محرم ہیں؟ کیا گھر میں بھی سب محرم ہوتے ہیں؟ رشتے ایسے ہیں جس کو خدا نے محرم بنا دیا وہی محرم ہے قیامت تک کے لیے، اور جس کو خدا نے محرم نہیں بنایا تم جو چاہو کر لو. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر محرم نہیں ہو سکتا. آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، آپ کا خیال کرنے والا ہو سکتا ہے، آپ کے لیے قربانی دینے والا ہو سکتا ہے، لیکن محرم نہیں ہو سکتا. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ کیا گناہوں پر خوش ہونا بھی ممکن ہے؟ یقیناً ممکن ہے. ایسے لوگ ہیں. تو 4 باتیں جو گناہوں میں گناہ سے زیادہ خطرناک ہیں، ان میں پہلا ہے گناہوں پر خوشی محسوس کرنا. دوسرا ہے الاحتقار، گناہوں کو حقیر سمجھنا. یہ کون سا گناہ ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے درمیان غیبت ایک چھوٹا سا گناہ ہے. غیبت کے بغیر تو گزارا ہوتا ہی نہیں. قسم بخدا اگر امام جماعت سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں سورہ انا آتینا کی جگہ پر تو ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے کہ آج مولوی صاحب کو کیا ہو گیا ہے. روزہ ہم کو لگ رہا تھا یہ سورہ انا انزلنا پڑھ رہے تھے، لیکن جب اگر باہر کھڑے ہوں افطاری کے موقع پر اور کوئی صاحب بات شروع کر دیں فلاں مومن کی تو وہ سورہ انا انزلنا بہت چھوٹی سورہ تھی. ایک غیبت کی پوری ڈش آپ نے ختم کر لی اور آپ کو احساس ہی نہ ہوا. تو بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو انسان حقیر سمجھتا ہے. یہ کون سے گناہ ہوں گے؟ یہ بھی گناہ ہے. کبھی کبھار لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بھی گناہ ہے. اللہ اکبر. شراب پینا گناہ ہوگا،
زنا کرنا گناہ ہوگا، قتل کرنا گناہ ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں 40 گناہان کبیرہ۔ کتنے گناہان کبیرہ ہیں؟ 40۔ کیا سب کے سب 40 ہمیں یاد ہیں؟ تو جو ہم سوال کر رہے ہیں کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا، یہ تو وہ بات کہے جس کو 40 گناہان کبیرہ کی فہرست یاد ہو، پھر وہ میچ کر کے دیکھے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ ان فہرست میں شامل ہے کہ نہیں ہے۔ الاحتقار، گناہ کو حقیر سمجھنا۔ تیسرا الافتخار، گناہ پر فخر کرنا کہ جی آپ کیا کریں گے، ہم نے ایسی چیٹنگ کی ہے۔ نمبر 2، کام کے مسائل بہت سارے ہیں۔ پاسورڈ ہیک کر لینا کیا شرعاً جائز ہے؟ کیا کسی کا نیٹ استعمال کرنا اس سے پوچھے بغیر شرعاً جائز ہے؟ بہت سارے مسائل، اب سائبر کرائم کی بات تو نکل آئے گی، بہت سے مسائل ہیں۔ انسان کیا خیال کرتا ہے؟ الافتخار کہتا ہے جی جو میں نے کارروائی کی ہے اتنی مضبوط ہے۔ اب میں سیاسی لوگوں کے نام کیا لوں ممبر سے، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، نیب کی بات سنتے ہوں گے، جو پاکستان میں احتساب بیورو بنا ہوا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، کیا ہے ظلم کہ گناہ کرنے کے بعد گناہگار فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اور بھی کرتے رہیں گے۔ اور کچھ یاد نہ دلاؤں میں آپ کو، چلیے وہ کورٹ کا منظر یاد دلا دوں، جب مومنین کو شہید کرنے والے کورٹ میں جج کے سامنے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہم نے ابھی تو اتنے مارے ہیں، اور جب چھوٹ گئے تو پھر اور کام کریں گے یہ والا۔ الافتخار، گناہ پر فخر کرنا۔ الاستبشار، گناہ پر خوش ہونا۔ الاحتقار، گناہ کو حقیر سمجھنا۔ الافتخار، گناہ پہ فخر کرنا۔ چوتھی اور آخری بات، والاصرار، گناہ پر بار بار مداومت کرنا، اصرار کرنا۔ ایک بار کر لیا، توبہ کر لی، پھر گناہ کر دیا، پھر گناہ کر دیا، پھر گناہ کر دیا۔ الاصرار، امام کے روایت کے جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کوئی گناہ صغیرہ رہتا ہی نہیں اگر انسان اس گناہ کو ریپیٹ کرتا ہو بار بار، اور کوئی گناہ کبیرہ رہتا ہی نہیں اگر انسان اللہ سے مغفرت طلب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور مسائل میں سے بہرحال چونکہ مسائل ماہ مبارکہ رمضان سے متعلق بھی، دیگر آپ کے مسائل سے متعلق بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، ان میں ایک مسئلہ مردوں سے متعلق، ایک مسئلہ خواتین سے متعلق۔ مردوں کی بات تو پہلے بیان کر چکا، لیکن پھر دہرا دیتا ہوں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید شرعاً حرام بھی ہوں مردوں پر، لیکن ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا، ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور ہو سکتا ہے بہت سی باتیں مردوں پر حلال بھی ہوں، عورتوں پر بھی حلال ہوں، مگر ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے پانی پینا حرام ہے کہ حلال؟ جی حلال ہے۔ کیا روزے کی حالت میں روزہ بچے گا؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ لازم نہیں کہ حلال ہو مفطر نہ ہو، یہ حلال بھی ہے اور مفطر بھی ہے، روزے کو باطل کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بالکل ساتھ ساتھ دیکھیے کہ انسان مرد کا شیو کرنا حرام ہے، کیا اس سے روزہ باطل ہوگا؟ جی نہیں، مبتلا کے روزہ میں شامل نہیں ہے۔ یا تیسری مثال لیتے ہیں کہ جس کا تعلق عجیب و غریب شکل کا اشارہ کرتے ہوئے کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں نماز نہ پڑھے تو کیا روزہ باطل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دن بھر سوتا رہے، فجر کی اذان سے لے کر اور مغرب کی اذان پہ اٹھے، لوگ سوال کرتے ہیں روزہ کٹے کیسے، اور آپ نے جمعے کے دن روزہ کیسے کاٹا ہوگا؟ کیونکہ آفس میں روزہ کٹ جاتا ہے، گھر میں روزہ نہیں کٹتا، تو لاؤ کوئی بیٹھ کر ٹی وی پر پروگرام دیکھ لیتے ہیں، تو ہر پروگرام دیکھ لیں لیکن روزہ ہو سکتا ہے اس سے باطل نہ ہو،
البتہ ایمان رہے نہ رہے وہ الگ بات ہے. لوگ کہتے ہیں بھوک ہڑتال رہ جائے ایمان رہے یا نہ رہے. تو ایک خود ساختہ روزہ ہے، خدا ساختہ روزہ ہے. خدا ساختہ روزہ جب ہے جبکہ خدا راضی ہو جائے، اور خدا راضی کب؟ جبکہ محمد و آل محمد راضی ہو جائے. خواتین کے بعد میں خاص مسئلہ خواتین سے متعلق ہے، آپ کی ذمہ داری وہاں تک پہنچا دینا. اگر آپ کی خواتین کے لیے مسئلہ یہ ہو اہمیت کا حامل کہ کبھی کبھی سوال ہی ذہن میں اٹھتا ہے کہ عید کے بعد وہ قضا روزے رکھنا جو ایام کے ہوتے ہیں ماہ مبارک میں، وہ 3 سے لے کر 10 دن کے درمیان کے جو پیریڈز ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے بعد میں اس کی قضا کرنا. تو کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ خواتین ایسی میڈیسنز استعمال کر لیں جس سے وہ اپنے پیریڈز کو تبدیل کر کے پورے مہینے کو اپنے آپ کے لیے پاک اور پاکیزہ کروا لیں؟ جواب: تمام مراجع الزام کہتے ہیں اگر خاتون کی جسم کے لیے طبیعت کے اعتبار سے نقصان دہ نہ ہو اس طرح کی میڈیسنز کا استعمال کرنا تو شرعاً یہ استعمال کرنا جائز ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ٹائم پیریڈ تبدیل ہوگا تو ماہ مبارکہ رمضان میں وہ روزے رکھنے قابل رہیں گے. لیکن بہرحال اطاعت خدا ہے، رضاً بقضائہ اور تسلیما لامرہ. جن ایام میں روزے منع ہیں ان میں روزے منع ہیں، بعد میں قضا کرنے کی گنجائش بہرحال موجود ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خدا کے معاملات میں رضا کا اظہار کریں. وہ کہتا ہے سفر میں روزہ قصر ہے، ضد نہ کریں کہ روزہ رکھوں گا. خدا ضد نہیں چاہتا، خدا اطاعت چاہتا ہے. معراج پر سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے، اور انشاءاللہ معراج کی جو کیفیت ہے وہ تو باقاعدہ ایک مکمل عنوان سے آئے گی جب ہم قریب پہنچیں گے ماہ رمضان کی 15 کے بعد. البتہ ماہ مبارکہ رمضان کی 15 تو ابھی دور ہے معراج کے عنوان میں. البتہ اللہ کا رسول ہے جو معراج پر اللہ نے بات فرمائی، اس میں پہلا جملہ تھا یا محمد کہہ کر، اس کے بعد سیکنڈ سینٹنس شروع ہوا یا احمد کہہ کر. اے احمد لا تکون مثل الصبی، اے احمد بچوں کی طرح سے مت ہو جانا کہ ہر ہرے اور پیلے کو دیکھ کر تم اس کی طرف آگے بڑھ جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب کو اللہ کی طرف سے پیغام ہر ایک شخص کے لیے وسیلہ رسول کی ذات ہے. پیغام مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے کہ اے ہمارے احمد نہ ہو جاؤ ایسے جیسے بچے ہوتے ہیں کہ جہاں دیکھا سرخ کو، جہاں دیکھا سبز کو، جہاں دیکھا زرد کو وہاں آگے بڑھ گئے. کوئی اگر انہیں میٹھا اور نمکین پیش کرے تو کھٹی میٹھی چیزیں بچوں کو راغب کرتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی لذت انسان کو راغب کر دے. اب میں اگر یوں کہوں کہ ہم کب بڑے ہوں گے، کیا ابھی تک بچے ہی ہیں کہ گناہوں کی رنگ اور روغن کو دیکھ کر، گناہوں کے بہت عمدہ انداز کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بچوں کی طرح سے اس طرف آگے بڑھ جائیں. خدا مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو محفوظ رکھے گناہ صغیرہ سے بھی اور کبیرہ سے بھی. اور اب آئیے واقعات قرآن سے آج کی مناسبت کے اعتبار سے ایک مخصوص عنوان ہے، اور عنوان ہے انما المؤمنون اخوۃ. ماہ رمضان کی 12ویں شب ہے، اور 12ویں شب کے اعتبار سے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ آپ نے اخوت درمیان مسلمین قائم فرمائی. ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے اور ایک مرتبہ ہجرت کے بعد. ہجرت سے پہلے وہ مسلمان جو مکے میں مسلمان ہوئے تھے اور اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، ان کے درمیان آپ نے صیغہ اخوت پڑھا. پھر ہجرت کے بعد آپ نے جو انصار و مہاجرین تھے ان کے درمیان صیغہ اخوت پڑھا. ایسا نہیں ہوا
کہ ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر نہیں، بلکہ جو جس کا ہم مزاج تھا اس کو اس کا بھائی بناتے چلے گئے۔ انما المؤمنون اخوۃ کی آیت اس سے متعلق نہیں ہے، یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ سورہ الحجرات میں آیت کا نشان ہے 10، اس سے پہلے کی آیت نمبر 9۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ الخزرج، یہ دو بڑے قبیلے ہیں مدینہ منورہ کے، ان دونوں قبیلوں میں اختلاف واقع ہوا اور دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کا مطلب جنگ نہیں ہے بلکہ لڑائی کا آغاز ہے۔ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں پورا میڈیا بھرا ہوا ہے کہ بچے نے بچے کو مار دیا، بڑے باہر نکل آئے، اور اگر بڑے بھی بچے ہو جائیں تو بچوں کو کیا کہیے گا؟ بات تو یہ ہے کہ وہ زمانے جاہلیت میں جھگڑے ہوتے تھے کہ پانی پلانے پہ جھگڑا، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور ایسا جھگڑا کہ کئی نسلیں ختم ہو جاتی تھیں اور جنگ چلتی رہتی تھی۔ تو قبیلے اوس اور خزرج کے واقعات یا دو فرد ہیں دو قبیلوں کے، ان میں پہلے فرد کے مسئلے پیدا ہوئے، دونوں میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہو گیا، پھر دونوں نے اپنے اپنے قبیلوں کو انوالو کر لیا۔ اب آئیے آیت نمبر 9 پڑھتا ہوں سورہ مبارکہ الحجرات سے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مومنین میں سے دو گروہ، اقتتلوا دونوں آپس میں قتال کرنے لگیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تمہیں چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر کوئی قبیلہ کوئی گروہ ان میں سے بہت زیادہ دوسرے قبیلے کو دبا رہا ہو، اس پر ظلم اور بغاوت کر رہا ہو، تو تم خود پھر فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي۔ عجیب جملہ ہے، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ حدیث جو پیغمبر سے منسوب کی گئی ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم، بہت مشہور حدیث، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نسبت حدیث ہے، فی الحال حدیث کہنا بڑا مشکل جملہ ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بات سمجھ میں آتی کہ مظلوم کی مدد کی جاتی ہے، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد ایسے کرو کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ کیا ظلم سے روکنا بھی مدد ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو گروہ دوسرے گروہ پر تجاوز کر رہا ہو، دونوں گروہ مومنین کے ہیں، میں روایت نہیں پڑھ رہا ابھی، آیت پڑھ رہا ہوں، اور آیت میں کوئی فرق نہیں ہے، شیعہ سنی اہل حدیث تمام مکاتب حافظ کے اعتبار سے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اس میں کیا شک ہے کہ حدیث کا رتبہ قرآن کے برحال بعد میں ہے، بہت عمدہ ہو حدیث، لیکن حدیث ہے قرآن نہیں ہے، قرآن ہے، حدیث سے بہت بلند ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دو گروہ اگر آپس میں قتال کریں تو آپ کو چاہیے کہ ان دونوں میں صلح کروا دو۔ اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر تجاوز کر رہا ہو، ظلم کر رہا ہو، تبغی بغاوت کر رہا ہو، تو کیا کرو؟ کیا اس کو روکو؟ نہیں، فقاتلوا، اس کے ساتھ جنگ کرو، فقاتلوا، اس کے ساتھ قتال کرو، التی تبغی، کس کے ساتھ؟ جو گروہ تجاوز کر رہا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ سر خم کر دے خدا کے امر کے سامنے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور اگر وہ واپس پلٹ آئے اپنی روش پر اور صلح پر تیار ہو جائے اور بغاوت کو چھوڑ دے تو پھر صلح کرواؤ ان کے درمیان۔ اب لفظ اقسطوا کو چھوڑتا ہوں، قسط کیا ہے اور عدل کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں عام طور پر عمومی انصاف کو، اور قسط کہتے ہیں جو اس کی کیفیت ہے،
ہر ماحول کے اعتبار سے ایک خصوصی عدالت کو قسط کے نام سے یاد کیا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ کبھی کبھار سب برابر سے بیٹھے ہوئے ہیں، برابر سے انصاف ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار ہر ایک کی کیفیت کی بنیاد پر، یا میں یوں کہوں اس کو کہ ان دونوں گروہوں میں آپ نے انصاف کیسے کیا؟ انصاف ایسے کیا دونوں کو صلح کی دعوت دی، اور قسط کیسے کیا کہ ایک وہ جو مظلوم تھا اس پر قتال نہیں کیا آپ نے قتال کس پہ کیا؟ جو بغاوت کر رہا تھا۔ گویا یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے کہ جو بغاوت کر رہا ہو اس کے خلاف تم قتال کرو تاکہ دونوں صلح کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ تو بات تھی اس زمانے کی۔ اب آئیے آج کے دور کی بات کیا؟ انما المؤمنون اخوۃ۔ انما بہت مشہور لفظ ہے، سب کو زبانی یاد ہے۔ انما کیا ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انما ولیکم اللہ، یا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ انما کی مثالیں بہت ہیں قرآن میں۔ انما کلمہ حصر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مومن ہی کا بھائی ہے، مومن غیر مومن کا بھائی نہیں ہے، غیر مومن کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ انما المؤمنون اخوۃ۔ اور اب صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے، خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور بڑھاتے ہوئے پھر اصل عنوان پر چلیں۔ شب کی مناسبت سے اخوۃ ہے، اس کے معنی اور ہیں، اور ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے اخوان۔ اخوان المسلمین ایک نام ہو گیا، اخوان اور اخوۃ۔ اخوان کیا ہے؟ اخوان جمع ہے اخ کی، اور اخوۃ جمع ہے اخن کی۔ کیا مطلب؟ الف خ واو، اس سے بنتا ہے اخی۔ ایک ہے الف اور خ خالی، اخن۔ اخن سے جمع کیا ہے؟ اخوان۔ یہ نکلا ہے اصدقاء سے، جن میں بھائی عنوان ہے وہ الگ ہیں، جو دوست ہیں وہ الگ ہیں۔ اخوان کہتے ہیں دوست کو دوست کے ساتھ ملاتے ہوئے، اخوان۔ انما المؤمنون اخوان نہیں ہے، مومن کا دوست ہے، یہ لکھا ہوا نہیں قرآن کے اندر۔ مومن کا بھائی ہے۔ بھائی کا مطلب حقیقت اخویت، محبت و مودت و عطف و لطف و کرم کے ساتھ جیسے دو بھائیوں میں ہونی چاہیے، ایسے دو مومنوں میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ۔ مومن کا دوست نہیں خالی، ہو سکتا ہے کوئی غیر مومن بھی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی عیسائی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی غیر اہل کتاب بھی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن انما المؤمنون اخوۃ، مومن کا دوست نہیں ہے، بھائی ہے۔ اور بھائی کا مقام بہت بلند ہے۔ امام فرماتے ہیں مسلمان کا مسلمان پر حق اخویت یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان مسلم خود پانی پیے بھائی پیاسا ہو، خود روٹی کھائے بھائی بھوکا ہو، خود لباس پہنے بھائی برہنہ ہو۔ یہ کم از کم حق مسلم ہے مسلم پر۔ لیکن سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا عمدہ جملہ، بڑی اچھی مثال دی ہے کہ مسلمان دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ مثال کیسی ہے؟ جیسے انسان کے دونوں ہاتھ، کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو صاف کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر میرے سیدھے ہاتھ پر کچھ لگا ہوا ہے تو میں اپنے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو صاف کرتا ہوں تاکہ سیدھا ہاتھ صاف ہو جائے۔ بہت غور کیجیے گا، میں سیدھے ہاتھ کے عیب دور کرتا ہوں اپنے الٹے ہاتھ سے، اور اپنے الٹے ہاتھ کے عیب دور کرتا ہوں سیدھے ہاتھ سے۔ تو مومن کی پہچان کیا کہ مومن کا بھائی ہے۔ اب دو باتیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے مومن بھائی کو نصیحت کی،
سب کے سامنے، تو اس نے اس کی توہین کر دی، اور اگر نصیحت کی اکیلے میں لے جا کے تو اس نے اس کو زینت دے دی ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ میرے قریب آپ آئے یا کسی اور عالم کے قریب گئے، میں طالب علم، اور آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کا کالر مڑا ہوا ہے، آپ نے سوری کہا اور مولانا کے کالر کو سیدھا کر دیا، یا کچھ یہاں لگا ہوا ہے، آپ نے اشارہ کیا، اتنا خفیہ کیا کہ بس میں نے سمجھا اور آپ نے سمجھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر پوشیدہ طور پر کسی مومن بھائی کے عیب کو آپ نے بتایا تو آپ نے اس کو زینت دے دی ہے، اور سب کے سامنے اگر اس سے کہا کہ تمہیں وضو کرنا نہیں آتا ہو، بال سفید ہو گئے اور تمہیں اب تک نماز پڑھنا نہیں آیا ہے، تو یہ اس نے اس کو زینت نہیں دی بلکہ اس کی توہین کر دی، اور مومن کی توہین حرام گناہ کبیرہ ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن کا بھائی ہے، لسانیت بعد میں ہے، آپ کون سی زبان بولتے ہیں وہ بعد میں ہے، رنگ کیسا وہ بعد میں ہے، علاقہ قبیلہ سب بعد میں ہے، اولاً انسان مومن کا رشتہ مومن سے الایمان باللہ ہے، اور یہاں عام مسلمان بھی مراد ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے، سب کے بھائی ہوں، اور کبھی ایسا ہو کہ اگر ایک بھائی سے ناراض ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہیں چاہیے کہ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ صرف دو جملے آپ کی خدمت میں، پہلا جملہ تو یہ کہ کیا صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ شرعاً جائز ہے، شرعاً جائز ہے، اس کو آپ نام کچھ اور دے دیجئے، خلاف واقع بات کہنا، لفظ جھوٹ برا لگ رہا تھا آپ کو، خلاف واقع بات کہنا، مثلاً یہ بھائی بیٹھے ہوئے، یہ بھائی بیٹھے ہوئے، ان دونوں کے درمیان خدا نہ خواستہ نا اتفاقی ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے، آپ ان سے بھی ملتے ہیں اور ان سے بھی ملتے ہیں، جب ان سے ملیں تو ان کے بارے میں کہیں کہ آپ کے لیے وہ تو بڑے اچھے باتیں کر رہے تھے، آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ تو آپ سے ملنے کے لیے بڑے بےتاب دکھائی دیتے ہیں، اور جب ان سے ملاقات ہو تو ان کے بارے میں کہیں، خود سے کہیں، تو خود سے کہیں، دو مومن کو ملانے کے لیے تو خدا سے ہو جاتا ہے کہ دو کے درمیان فاصلہ ختم کرنے، لوگ اختلاف پیدا کروانا جانتے ہیں مگر اتفاق پیدا کروانا نہیں جانتے، اور سمجھتے ہیں میں سچ بول کر اس مومن کے سامنے اس مومن کی برائی کر کے میں تو اس کا حق کے رفاقت ادا کر رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حق رفاقت نہیں، ظلم ہے اس مومن کے اوپر کہ آپ جو امکانات ہیں واپس دوستی ہو جانے کے اس کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اور پھر ایک روایت اور، اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ شب قدر کا ثواب حاصل کرے تو اسے چاہیے دو ناراض بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے گھر سے قدم نکال لے، وہ گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، لہذا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اگر بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہے، بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہے، باپ اپنی اولاد سے ناراض ہے، تو یہ سب کسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ مسئلہ جنس نہیں ہے کہ ایک مرد ہو ایک مرد یہ ہو، نہیں، ایک خاتون ہے ایک مرد ہے، دو خواتین ہیں، جیسے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صیغہ اخوت پڑھا تو کیا خالی مردوں کے درمیان پڑھا تھا؟ کیا خواتین کے درمیان صیغہ اخوت نہیں ہوا تھا؟ مکہ المکرمہ کی تفصیل تو موجود نہیں ہے، بتا مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول نے دو مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، اور پہلے حضرت کو دوسرے حضرت کا بھائی بنا دیا، اور تیسرے حضرت کو عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنا دیا۔ حضرت
ابو ذر کو عبداللہ ابن مسعود کا بھائی بنا دیا، حضرت عمار یاسر کو جناب حذیفہ کا بھائی بنا دیا. تو جو جیسے جیسے مزاج کے تھے طلحہ اور زبیر کو آپس میں ہی بھائی بنا دیا. اللہ کے رسول نے مزاج دیکھا اور بھائی بناتے چلے گئے. اور ایک وقت ایسا ہے کہ ماہ رمضان کی 12 تاریخ اور سب کو سب کا بھائی بنا دیا. بس ایک رہ گیا، اس کے لیے کوئی بچہ ہی نہ تھا، اس کے لیے کوئی بچہ ہی نہ تھا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں ریپیٹ کر رہا ہوں جملہ، شاید آپ کے یہاں یہ موسم آتا ہو کہ نہ آتا ہو، مگر ہم نے یہ موسم بہت دیکھا ہے کہ جب ذی الحج کی 18 تاریخ کو عید غدیر کے اعمال کرائے جاتے ہیں تو اس میں صیغہ اخوت پڑھایا جاتا ہے، صیغہ اخوت کا، اور اس میں ایک مومن دوسرے مومن کو اپنا بھائی بناتا ہے. اخیتک فی اللہ ہے، میں تجھ کو اپنا بھائی اللہ کے لیے بناتا ہوں. وَأَسْقَطْتُ عَنْكَ جَمِيعَ حُقُوقِ الْأُخُوَّةِ، اور میں سارے اپنے رائٹس تجھ سے آف کرتا ہوں بھائی بننے والے، الا ثلاثہ، سوائے 3 رائٹس کے. نمبر 1 الدعاء، نمبر 2 الزیارہ، نمبر 3 الشفاعہ. 3 حقوق رہیں گے، باقی سب معاف کرتا ہوں. نہ مکان میں حصہ مانگتا ہوں، نہ دکان میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پریشان کیوں ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ دینا پڑے گا اس بھائی کو. ہاں، نہ مکان میں حصہ، نہ دکان میں حصہ، نہ آپ کی پینشن میں حصہ، نہ آپ کے بینک بیلنس میں کوئی اس کی شراکت نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر کیا ہے؟ صرف 3 باتیں. ایک دعا کہ تو مجھے دعا میں بھولے گا نہیں. ایک زیارت، مجھ سے ملاقات کرتا رہے گا. تیسرا، اگر خدا تجھے جنت میں بھیجے، جائے گا نہیں جب تک تو مجھے ساتھ نہ لے لے. شفاعت. تو 3 ولایت کی جو اخوت ہوتی ہے اس میں یہ 3 باتیں باقی رکھی جاتی ہیں. یہ 3 باتیں کتنی عمدہ ہیں. ٹھیک، تو بات ہو رہی ہے اخوت ولایت کی، اور وہ اخوت نبوت کی بات تھی کہ اللہ کے رسول نے سارے اصحاب کو، مہاجرین و انصار کو بھائی 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 بنا دیا اور بہنیں بنایا. اب میں کیا نام لوں؟ ایک خاتون اول، دوسری خاتون اول کو، دونوں کو بہنیں بنا دیا. اور جو جس مزاج کی خواتین سب کو بہنیں بنا دیا. لیکن اب تاریخ کا جملہ ہے کہ مردوں میں میرا مولا اکیلا بچا ہوا ہے. بعض لکھا ہے مورخین نے حدیث کے الفاظ کو کہ مولائے مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی، تم کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے بھائی ہو؟ اللہ اکبر. یعنی اللہ کے رسول نے خوب انتخاب کیا، جو جس مزاج کا تھا اس کو اس کا بھائی بنایا، جو اپنے مزاج کا تھا اس کو اپنا بھائی بنایا. سب کی اخوت تھی مدینے کے لیے، مکے کے لیے، دنیا کی زندگانی کی حد تک. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یا علی انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ. یا علی، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ایک طرف ایک بھائی، یہ بھائی، حالانکہ کیا منزلت ہے. کبھی پوچھیے مولا مشکل کشا سے کہ مولا آپ کی تعریف کیا؟ فرماتے ہیں، انا عبداللہ، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ اخو رسول اللہ، اور رسول خدا کا بھائی ہوں. وہ انا الصدیق الاکبر، وہ انا الفاروق الاعظم. یہ اتنے حسین لفظ ہیں کہ حسین کے بابا کے سوا کسی پہ سجتے ہی نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اتنے حسین لفظ.
خود مولا مشکل کشا نے اپنے لیے فرمایا ہے کہ میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا رسول کا بھائی ہوں، وہ اخو رسول اللہ۔ یقیناً ایک طرف یہ دو بھائی اور ایک طرف وہ دو بھائی، فَنِعْمَ الْأَخُ الْمُوَاسِي، یہ جملہ استعمال کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں، ہم نے محرم کے عشرے میں آپ کی خدمت میں مولا عباس علیہ السلام کے حالات و واقعات کے پورے 2 عشرے مکمل کیے، اور اس میں یہ بیان کیا تھا کہ جو زیارت نامہ ہے مولا عباس علیہ السلام کا، اس کو تعلیم دیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ اور اس میں مولا عباس علیہ السلام کے لیے معصوم کے جملے فَنِعْمَ الْأَخُ الْمُوَاسِي، بس عباس ایسے بھائی تھے۔ نعم الاخ، یہ نعمہ کیا ہے؟ اللہ نعم الرب، اللہ کون ہے؟ بہترین رب۔ رسول کون؟ نعم الرسول۔ مولا کائنات کون؟ نعم المولا۔ اور عباس کون؟ نعم الاخ المواسی، مواسات کرنے والا، اپنی جان قربان کرنے والا، اپنی جان نثار کر دینے والا، ایک ایسا بھائی جو بہترین بھائی ثابت ہوا۔ تاریخ میں سرکار سید الشہداء کے اور بہت سارے بھائی ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا مولا کائنات کے اور بیٹے نہیں تھے؟ کیا خالی مولا حسین اور مولا عباسی آپ کے بیٹے ہیں؟ نہیں، اور بیٹے بھی ہیں۔ محمد حنفیہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، مولا عباس کے 3 اور بھائی بھی آپ کے بیٹے ہیں، اور اس کے سوا اور بھی جو تاریخ نے بیان کی آپ کی اولادوں میں سب آپ کے بیٹے ہیں۔ لیکن عباس کہاں دوسرا؟ اور میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً بہت بڑا مقام ہے اگر سرکار سید الشہداء خود فرمائیں عباس مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ کر آواز دے، ایک مرتبہ، یعنی کبھی سوچیے گا بیٹھ کے تنہائی میں کہ ایک مرتبہ بھائی کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ کیا مولا سرکار سید الشہداء کے لیے اس کا فرق پڑتا تھا یا نہیں پڑتا تھا؟ اللہ یعوذ باللہ من ذالک، حکمت سے خالی کام امام کے نہیں ہوتے، ایسا ممکن نہیں ہے اس کام میں کوئی حکمت پوشیدہ نہ ہو، وہ کام معصوم امام فرما رہے ہیں، ممکن نہیں۔ میرا مولا وصیت کر رہا ہے عباس سے، عباس میری بھی ایک وصیت ہے، مولا حکم کیجئے، غلام حاضر ہے، آپ کی کیا وصیت ہے؟ اللہ اکبر! یہ جملے کس وقت کے ہیں جبکہ اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ خود اٹھ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ سمجھ سکیں اس بات کو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو زمین سے چت پڑا ہوا ہو، اٹھنے کے لیے ہاتھوں کا سہارا چاہیے، اور جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں وہ زمین سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا بغیر سہارے کے۔ اور ایسی حالت میں مولا سے کہتے ہیں مولا غلام حاضر، حکم کیجئے، اب کیا چاہتے ہیں؟ امام رونے لگے، فرمایا بھیا کوئی زحمت نہیں ہے، بس وصیت، بس آرزو ہماری یہ ہے کہ بھیا جب سے تم پیدا ہوئے آج تک تم نے بھائی کہہ کر نہیں پکارا۔ عباس آج حسین چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ بھائی کہہ کر آواز دے۔ واہ غربتہ! رونے والوں، قیامت تک آقا حسین کو لوگ کیا کیا نام دے کر یاد کرتے رہیں گے۔ کوئی اپنا امام کہے گا، کوئی اپنا ولی کہے، کوئی اپنا حجت خدا کہے، لیکن میرے مولا کو آرزو ہے عباس کی زبان سے بھائی کا جملہ سننے۔ عباس کہتے ہیں آقا غلام غلام ہے، اتنی جسارت نہیں کر سکتا کہ آپ کو بھائی کہہ دے۔ امام نے فرمایا عباس مگر آج میں تمہیں حکم دیتا ہوں، الامر فوق الادب، اب امر پر عمل کرنا واجب ہو گیا، ادب سے بلند ہے۔ عباس نے کچھ اس طرح سے تڑپ کر بھائی کہا، رونے والوں میں کیا جملہ استعمال کروں؟ میں نے محسوس کیا کہ مومن کی جب روح قبض کی جاتی ہے
جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو روایات ہیں کہ اس کے لیے فرشتہ موت ایک پھول لے کر آتا ہے گلاب کا. جب مومن واقعاً مومن ہو تو نہ اس کی آنکھوں سے روح قبض ہوتی ہے، نہ ہاتھوں سے، نہ پیروں سے، نہ اس کی زبان سے، بلکہ اس کے ناک کے قریب پھول لا کے رکھے جاتے ہیں اور پھول سونگتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے. میں کہوں گا خدا کو یہ انتظام کروانا تھا کہ عباس کی روح قبض ہوگی ان الفاظ کے ساتھ، جبکہ دنیا کلمہ پڑھ کے مرتی ہو تو مسلمان کہلائے. عباس کا مقام سمجھے سمجھنے والے، عباس کا آخری جملہ کیا زبان پر آیا؟ اے میرے مظلوم بھائی حسین الوداع، اے میرے مظلوم بھائی، اے غریب زہرا الوداع. ادھر بھائی کا لفظ زبان پر ادا ہوا، ادھر روح پرواز کر گئی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تاریخ میں کوئی بھائی ایسا نہ ملا جو بھائی کہہ کے مر گیا ہو. ہائے میرا مولا، عباس کی لاش کو چھوڑ کے چلا. رونے والوں بس ایک جملہ واپس سے پلٹ کر آ رہے تھے نا، ہاتھ میں عباس کا وہ علم میرے مولا نے اٹھا رکھا تھا، اور جناب سکینہ بچوں کو لیے کھڑی ہیں در خیمہ پر. بچے کہتے ہیں شہزادی آپ کے چچا پانی لائیں گے نا تو کیا ہمیں بھی پلائیں گی شہزادی؟ اور بچی بڑے فخر سے کہتی ہے ہاں میرا چچا لائے گا، میں تم سب کو پانی پلاؤں گی. جب دور سے علم کو آتے ہوئے دیکھا، ارے بچی نے تمام بچوں سے کہا دیکھو علم آ رہا ہے، میرا چچا واپس آ رہا ہے. مگر جب علم قریب آیا تو عجیب کیفیت تھی بچوں کی. ارے ہاتھوں سے خالی کوزے زمین پہ چھوٹ کے گر گئے. ہائے عباس، ہائے علمدار کی سلام. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار مولا مشکل کشا کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ، پروردگار تمام مانگنے والوں کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، وسعت رزق عطا فرما، فقر و فاقہ سے محفوظ فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جن مومنین مومنات کے بچے علیم ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما. خاص طور سے ایک مومنہ کی طرف سے التماس دعا، ایک مومن کی طرف سے التماس دعا، تمام بیماروں کے لیے پروردگار شفاء کاملہ عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. روزانہ کی طرح پہلے سوال ہوگا، سوال کا جواب آپ دیجیے گا، اس کے بعد پھر فاتحہ کے نام، پھر 2 دن کی نماز قضاء عمری. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. قبلہ محترم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی تھی جس میں 4 زاویے گناہ کے بیان کیے گئے تھے جو کہ گناہ سے بدتر ہیں. وہ 4 زاویے کیا تھے؟ کے بارے میں خوش ہونا، افتخار کرنا، فخر کرنا اور تکرار کرنا. خوش ہونا، افتخار اور بار بار تکرار کرنا. ایک رہ گیا فخر اور افتخار ایک ہی معنی میرا. حقیر سمجھنا، خوش ہونا، احتکار گناہوں کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، افتخار گناہوں پر فخر کرنا، اور اصرار گناہوں
کو بار بار چاہتے. سورہ فاتحہ کی التماس آج کی افطار من جانب سید ظفر اسماعیل نقوی اور صادق منجوانی کی طرف سے تھی ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے. فدا حسین کرم علی، صغرا بانو شانجی، حاجی معصوم علی عبدالحسین، شہر بانو قاسم علی، معصوم علی فدا حسین نورانی اور رقیہ بائی بنت محمد خانجی اور اشرف علی نورانی، صابرہ بانو بنت معصوم علی اور مریم بائی بنت سلیمان، محمد حسین بیٹری والا، غلام علی معصوم علی، انصار علی معصوم علی اور تمام شہداء ملت جعفریہ، مراد عظام مرحومین، تمام علماء کرام اور خاص طور سے مولانا سید ہاشم رضا جعفری مرحوم علی اللہ مقاموں کو یاد فرماتے ہوئے سال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم